اور مسجدوں کے معاملات بھول جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز آپ نے مسجد میں دی تو اسے یاد بھی نہ رکھو کہ میں نے یہاں پر کچھ کیا ہے، اس لیے کہ شیطان تمہیں غرور میں ڈالے گا، گھمنڈ میں ڈالے گا. یہ چیز یہ تو میری لگائی ہوئی ہے، یہ مسجد میں یہ میرے ہے. دو چار کو تم نے بتایا تو قیامت کے دن مولا فرمائے گا تو نے جن لوگوں کے لیے لگایا تھا وہ دنیا میں تجھے دے دیا. سب کو تو نے پرچار کیا ہی. لوگ یہ چاہتے ہیں مسجد میں یہ چیز فلاں صاحب کی طرف سے لگی ہوئی ہے، سارے لوگ انہیں واہ واہ کہیں کیا کام کیا آپ نے. یہ تمام چیزیں ہماری دکھاوے کے لیے. میرے عزیزو، اللہ کے نام پر جب چیزیں اپنے دل سے نکلیں تو اس کا مقام بہت ہی بلند ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں ایک صدقہ تمہارے قبر کی دبانے والی دیواروں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور دیواروں کو دبانے سے روک دیتا ہے. کون سا؟ جو از خوشی کیا ہے. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں معاملہ آیا. حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں پوچھا گیا قبر کی دیواریں سب کو دباتی ہیں، سب کو دباتی ہیں، کوئی چیز ہے ان کو روکے؟ فرماتے ہیں ہاں، اللہ کی راہ میں وہ چیز جو دی گئی ہے جس کی خبر تم کو بھی نہیں، تم بھی نہیں جانتے کہ کیا دیے کیسے دیے، لیکن دیے ہو. فرماتے وہ صدقہ قبر کی دیواروں کے بیچ آڑ بن جاتا ہے اور میت کو دبانے سے روک دیتا ہے. اتنی فضیلت اس کی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ مال کی محبت دل سے نکالے، اس لیے کہ یہ بلا ہے ہمارے لیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ان کی وجہ سے تمہیں دین بھی بیچنا پڑتا ہے کبھی کبھار اور رب کو بھی بھول جاتے ہو. اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آیت کریمہ جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے اس کا کل حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے کھانے حلال تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے لیے حرام فرمائے تھے. اس کے بعد یہاں یہ ہونے لگا تھا کہ یہودیوں نے کہا اونٹ کا گوشت حرام ہے. اللہ نے فرمایا تورات لا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، ورنہ دین ابراہیمی پر عمل کرو. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ مشرکوں میں سے تھے بلکہ وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے. آج بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں ہمارے زمانے میں، ان کو بھی میں یہی میسج دیتا ہوں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں، ابراہم کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سارا دین جا کر وہی ملتا ہے. یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی. تو میں یہ کہتا ہوں جو قرآن نے کہا آ جاؤ ہم اور تم سب دین ابراہیمی پر قائم ہو جائیں، تمہاری اور ہماری نجات ہے. اس لیے کہ دین ابراہیمی وہی ہے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جو دین لے کر کے آئے، ایک عقیدہ خدا کا، قیامت کا، رسولوں کا، فرشتوں کا. یہ عقیدے میں سارے نبی برابر تھے. لہٰذا یہود و نصارہ آج اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو میری دعوت ہے کہ آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام جس عقیدے پر تھے اس پر تم بھی قائم ہو، ہم بھی قائم ہو جائیں. اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.